جس دور اور زمانے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ قرب قیامت کا دور ہے۔ محسن کائنات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت تک آنے والے احوال سے باخبر کیا، اور جو کچھ آپ کے بعد رونما ہونے والا تھا، آپ علیہ السلام کی ان کی پیشن گوئیاں فرمائی۔ حضور علیہ السلام کی اکثر پیشن گوئیاں رونما ہو چکی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کو سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے پہلے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، یہاں تک کہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خصوصیت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ وہ آغاز انسان کے پیغمبر تھے۔ ابھی کفر اور شرک انسانیت میں شروع ہوا تھا، بالکل انسانیت کے ابتدائی دور کے پیغمبر ہیں، اور دجال آخری دور میں اس نے آنا تھا، لیکن نوح علیہ السلام نے اس وقت بھی اپنی امت کو اس سے ڈرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر تا صبح قیامت جتنے بھی فتنے دنیا میں رونما ہوں گے، ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ سب سے بڑا وہ دجال کا فتنہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دجال کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس آگاہی کا مقصد صرف خبر دینا نہیں تھا، امت کو باخبر کرنا نہیں تھا کہ میرے بعد ایک ایسا فتنہ آنے والا ہے۔ مقصود یہ تھا کہ امت اپنے آپ کو اس فتنے سے بچائے، اس فتنے سے بچنے کی کوشش کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے ہر نماز میں 4 چیزوں کی پناہ مانگا کرو۔ ہر نماز جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو، دجال کے فتنے سے پناہ مانگا، اور زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگا۔ اور اس کے لیے حضور علیہ السلام نے ایک بڑی ہی پیاری دعا بھی تلقین فرمائی، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات ونعوذ بک من المحسن والمغرب۔ حضور علیہ السلام کی ان باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا، کہ آپ نے کتنی اہمیت کے ساتھ امت کو اس فتنے سے آگاہ کیا اور بچنے کی تلقین کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مومن ہر جمعہ کے دن سورہ کاف کی تلاوت کرے گا اور ہر رات سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کرے گا، اور بعض روایات میں آتا ہے جس نے سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کیا اور پڑھتا رہا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے۔ دجال اس مومن کے اوپر دسترس نہیں حاصل کر سکے گا جو سورہ کاف کو پڑھنے والا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ کاف کو دجال کے ساتھ کیا نسبت؟ ہمارے اکابرین میں سے علی بن برکدہ، انہوں نے اس پہ ایک کتاب بھی لکھی ہے، مارکہ ایمان اور مادیت۔ ایمان اور مادیت کا مارکہ،
ایمان اور مادیت کی جنگ۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے جو استدلال کیا ہے وہ سورہ کاف سے ہی کیا ہے کہ سورہ کاف کو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا مناسب ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیے کہ سورہ کاف پڑھنے والا بغیر سمجھے کہ وہ فتنے سے نہیں بچ سکے۔ فتنے سے وہی بچے گا جس نے سورہ کاف کے مضامین کو سمجھا۔ سورہ کاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 واقعات بیان کیے ہیں، 4 قصص بیان کیے ہیں، اور چاروں واقعات کے اندر آپ کو ایمان اور مادیت کی کشمکش نظر آئی۔ تو جس مومن نے ان واقعات کو سمجھا، سیکھا، ان سے عبرت حاصل کی، اپنے ایمان کو مضبوط کیا اور مادیت سے اعراض برتا اور ایمان کے مقابلے میں اسباب یا مادیت کو نہیں بلکہ مسبب الاسباب ذات کو دیکھا، وہی شخص دجال کے فتنے سے بچ سکے۔